الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 43 تک سورہ رعد ہے، اور بحمداللہ تعالی آج سورہ رعد کا یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم نے جو سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ عذاب، بعد الذی نعدہم، جس کی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے، او نتوفینک، تو ہماری مرضی، یا ہم پہلے ہی اٹھا لیں آپ کو تو ہماری مرضی، فإنما علیک البلاغ، پس آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے، وعلینا الحساب، اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ان سے حساب لیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ہماری مرضی ہے، ہم انہیں پہلے اٹھا لیں یا ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، صرف آپ پر کیا ہے، پہنچا دینا ہے، اور حساب و کتاب کرنا ہمارا کام ہے۔ اے محبوب، کفر کو شکست فاش ہوگی، کفار کی ساری کوششیں رائے گاہ جائیں گی، حق قبول بالا ہوگا، ہر طرف توحید کا نور پھیلے گا، کوہ و دمن، بحر و بر، آبادیوں اور صحراؤں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ ان میں سے کچھ آپ کی اس حیات ظاہری میں وقوع پذیر ہوگا اور کچھ بعد میں رونما ہوگا۔ آپ ان کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں اور بد زبانیوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ حق کا پیغام پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہے، اور ان سے باز پرس کرنا ہمارا کام ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کے مقبوضہ علاقے کو ہر طرف سے آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں۔ ننقصها من اطرافها، اس کے علاقے کو ہم آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، کوئی نہیں رد و بدل کر سکتا اس کے حکم میں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ وسیع و عریض زمین جہاں آج کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہاں اسلام کا آفتاب ذو فشانی کرے گا، اور کفر کا اندھیرا سکڑتا اور سمٹتا جائے گا۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوگا تو باطل کی طاغوتی قوتوں کے قبضہ سے ان کے ملک نکل جائیں گے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور مکاریاں کرتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، پس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ان سب کو مکر کی سزا دینا۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر شخص۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ دار آخرت کی ابدی مسرتیں کس کے لیے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فرمائیے میری رسالت پر اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جس کے پاس کیا ہے، کتاب کا علم ہے۔ اس سے پہلے بھی کفر و باطل، مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے حق کو نیچے دکھانے کے لیے کوشاں رہے، اور ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا، اور ان کے منصوبوں کو کیا کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا کا معنی یہی ہے کہ ان کی چالوں کو ناکام بنانا اور اسلام دشمنی پر ان کو سزا دینا۔ دشمنان حق کے انکار سے کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کی بدبختی ہے، آپ کو ان کی گواہی کی حاجت نہیں۔ آپ فرمائیے میری رسالت اور صداقت کی گواہی دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔
اور وہ لوگ بھی میری سچائی اور میرے نبی برحق ہونے کی شہادت دے رہے ہیں جن کو اس کتاب مقدس کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ من عندہ سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد مومن ہے۔ ہر مومن کو کتاب کے معنی و اسرار پر جتنی آگاہی ہوگی اس کی گواہی اتنی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ ان مومنوں میں سر فہرست حضرت ابوبکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین اور باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔